بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. میرے خیال میں پہلے توجہ دلاؤں, نوٹس پیش کروں, اگر کوئی جواب آئے گا تو پھر میں اس کے بارے میں کوئی تفصیل بتاؤں. میرا توجہ دلاؤں نوٹس وزیر برائے محکمہ مائنز و منرلز کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کرانا ہے کہ حال ہی میں وفاقی حکومت نے معدنی ذخائر کی تلاش کے سلسلے میں ملک بھر کے 6 بلاکس صوبوں کو اعتماد میں لیے بغیر 3 کمپنیوں کو دیے ہیں, جو آئین کی سراسر خلاف ورزی کے مترادف ہے. لہذا اس بارے میں مکمل تفصیل ایوان کو فراہم کی جائے. شکریہ. جی منسٹر مائنز. کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, لیکن یہ کیونکہ صوبے کی اجتماعی مسائل سے متعلق ہے, بالخصوص اس کا تعلق آئین سے ہے, اور جو 18ویں ترمیم کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو ڈیریل کرنے کی بات ہوتی ہے یا اس کو پیچھے لے جانے کی یا کمزور کرنے کی بات ہوتی ہے, اس میں ایک اہم نقطہ جناب والا یہی ہے. میں صرف آپ کی توجہ اس لیے دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تقریباً جناب والا 6 پیٹرولیم ایکسپلوریشن بلاکس پاکستان کی 3 بڑی کمپنیوں کو دی گئیں. آئل اینڈ گیس OGDCL کو, MPCL جو ماری پیٹرولیم کمپنی ہے, اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ ہے. ان کو ایکسپلوریشن لائسنس اور پیٹرولیم کنسیشن ایگریمنٹس کے تحت دیے گئے. یہ جناب والا پورے بلوچستان میں تقریباً 1 لاکھ, بلوچستان میں 3 اور اس کے علاوہ 2 کا تعلق جو ہے وہ سندھ اور KPK سے ہے. جو بلوچستان میں علاقے دیے گئے ہیں, یہ میرے خیال تھوڑی سی سننے کی اپنا جناب جی ہاؤس کا توجہ چاہیے پلیز سر. یہ جو بلوچستان میں تیل اور گیس کی دریافت کے لیے ان جو 3 بڑی کمپنیوں کو جو لائسنس دیا گیا ہے. معزز دوست کہہ رہے ہیں کہ توجہ دیں. ثنا صاحب, آپ کی جتنی بھی باتیں ہم فیس بک میں بڑے غور و فکر سے سنتے ہیں, آپ بے فکر رہیں, آپ کی کوئی بھی الفاظ جو ہے نا جانے نہیں دیتے ہیں. آپ تو واقعی سنتے ہیں, عمل بھی کرتے ہیں. ہاں سر, یہ اچھی بات ہے, پوچھ رہے سننے کا تو اپنی جگہ عمل کرنے سے. عمل کا کہانی ہے, عمل سے بنتی ہے جنت بھی, اتنا محنت عمل کرنے سے بنتی ہے جنت بھی, جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے ناری ہے. تو اب جب عمل نہیں کریں گے, ثنا بلوچ اتنا محنت کر کے یہاں پہ ساری چیزیں لاتا ہے, آپ لوگ عمل بالکل نہیں کرتے اس کے اوپر. یہ اس کی وجہ سے اربوں روپے صوبے میں آئیں گے, لے کوئی اور جائے گا. ہم تو جناب اسپیکر, میں صرف اس ہاؤس کی پوری توجہ چاہتا ہوں. بلوچستان 3,47,000 اسکوائر کلومیٹر رقبے پر مشتمل ہے. 23 تاریخ کو جو فیصلہ ہوا ہے اس میں 1 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ 3 بڑی کمپنیوں کو بلوچستان میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے دیا گیا ہے. جب یہ بلوچستان میں گزشتہ 70 سال سے اسلام آباد کے ساتھ جو ہمارا تنازع چلا رہا تھا کہ صوبوں اور وفاق جو ہیں وہ ان کا مشترکہ اختیار ہو, یعنی ہماری حاکمیت تیل اور گیس کے معاملات پر تسلیم کیا جائے, تو جناب والا میں ان کا ذکر کروں بلاکس کا تاکہ ان کو پتا چلے یہ میرے خران کے بھی نہیں ہیں. لیٹ بی ویری کلیئر. جناب والا بلاک نمبر 30686 قلعہ سیف اللہ, کورنگ ایریا 2421 اسکوائر کلومیٹر ایریا یہ قلعہ یہ ہے جناب والا آپ کے. دوسرا بلاک جو ہے وہ شاران OGTCL کو دیا گیا ہے جو قلعہ سیف اللہ اور جوب میں ہے. تیسرا جو بلاک ہے وہ کوئی سلیمان کا علاقہ ہے, OGTCL اور PPL کو دیا گیا ہے, جو موسیٰ خیل جوب قلعہ سیف اللہ اور لولائی ڈسٹرکٹ میں پڑتا ہے. اس سے پہلے جو بلاکس دیے گئے ہیں واشک میں دیے گئے ہیں, خاران میں دیے گئے ہیں, ڈیرہ بکٹی میں دیے گئے ہیں, کولو میں دیے گئے ہیں, پورے بلوچستان میں. تو جناب والا ان کو کہا یہ گیا ہے کہ آپ 24 ملین سے کم از کم $24 ملین آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. اب دوسری بات دیکھیں کہ جب آپ نے علاقے میں کہ لوگوں کے لیے خرچ کتنا کرنا ہے, ایک کمپنی کو کہتے ہیں $24 ملین, اور پھر جب علاقے کے لیے خرچ کرنا ہے جناب والا $30,000, یعنی $30,000 جو ہے وہ تقریباً بنتے ہیں میرے خیال میں جناب والا 45 لاکھ روپے بھی نہیں بنتے ہیں, ہارڈلی 45 لاکھ روپے سال کے بنتے ہیں. یعنی اس کے بدلے میں کیوں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جناب والا, میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ کانسٹیٹیوشن ہے, 18ویں ترمیم کے بعد اس میں امینڈمنٹ ہوا, اس میں ایک آرٹیکل چیپٹر 3 میں ڈال دیا گیا, آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 73, میں اردو میں پڑھتا ہوں. 72 کا 3 موجودہ پابندیوں اور وجوب کے مطابق صوبے کے اندر معدنی تیل و قدرتی گیس یا علاقائی سمندر سے معلق ہوں, اس صوبے اور وفاق حکومت کی مشترکہ اور مساوی طور پر تفویض کر دیے جائیں گے. یعنی کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 172 سب سیکشن 3 کلیئرلی
डिक्टेट्स, हमें बताता है, हमें बिल्कुल ये जनाबे वाला जो भी तेल और गैस के ज़खायर हैं वो सूबे और वफाक की मुश्तरका मिल्कियत है। जब कोई चीज़ हमारी मुश्तरका मिल्कियत है, 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका आप 3 बड़ी कंपनियों को देते हैं, आप हमारे मशवरे के बगैर कैसे दे सकते हैं? तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस पे आ रहा हूं सर। इसी तरह क्योंकि इस हाउस में डिबेट नहीं होता, सब्सटेंटिव सा डिबेट नहीं होता, इससे बलोचिस्तान को तकरीबन 200 से 400 अरब रुपए का नुकसान है। जो हम नालियों के लिए, टफटेल के लिए, सड़कों के लिए, ट्रांसफार्मर्स के लिए लड़ते हैं, इस सूबे में बदबख्ती ये है, जब आप अपने इस हक को समझेंगे या क्या अहमियत को, तो शायद इस सूबे को 400 से 600 अरब रुपए का फायदा होगा। इसी तरह जनाबे वाला सेनेट में एक डिबेट हुआ था फरवरी तकरीबन अक्टूबर 2017 में, एक फंक्शनल कमेटी बनी थी, उस पे चेयरमैन सेनेट की रूलिंग आई थी। सरदार आपकी थोड़ी तवज्जो चाहिए, सरदार बाबर साहब आपकी। जनाबे वाला उसमें चेयरमैन सेनेट ने उस वक्त जो रजा रब्बानी साहब थे, बड़ी तफसील के साथ उन्होंने जो ये फंक्शनल कमेटी ऑन डेवोल्यूशन बनाया, फिर उसमें उन्होंने कहा कि इसके टास्क क्या हैं। उसमें यह था कि ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ जॉइंट ओनरशिप ऑन ऑयल एंड नेचुरल गैस mechanisms in view of Article 172, subsection 3 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973। तो उन्होंने कहा कि जी इसको मतलब ये खुद ही आर्टिकल्स चलते नहीं हैं, इनको अच्छे दिमाग वाले पढ़ते हैं, अच्छे दानिशमंद लोग अपने अवाम के हकूक़ के लिए इससे रास्ता बनाते हैं, वो कानून साजी करते हैं, सूबों में लॉज को, रेगुलेशंस को, एक्ट्स को तब्दील करते हैं, फिर वो सूबे को फ़ायदा मिलता है, उसके नौजवानों को रोजगार मिलता है, उसके बीमारों को शफा मिलता है, उसकी खूनी शाराएं तामीर होती हैं, उसके हॉस्पिटल्स में अद्वियात पहुंचती हैं, उसके वीरान गाहों में जो है बिजली पहुंचती है। जब तक इस अपने बुनियादी हकूक, अपने तेल गैस दौलत को नहीं समझेंगे, जनाबे वाला ये खैरात खोरी से नहीं आएंगे। तो उन्होंने क्या किया जनाबे वाला, जब उन्होंने दौरे शुरू किए तो सबसे पहले वो आए बलोचिस्तान में जो मीटिंग हुई 31 अगस्त 2016 को, जान जमाली साहब बैठे हैं, वो सुनेंगे, मैं ख्याल शायद उस पर कमेंट भी करें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो बाद में वजीर आजम बने, उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के मिनिस्टर हो करते थे, तो उन्होंने जनाब वाला जब बलूचिस्तान आए तो इसी तरह बलूचिस्तान में हमारे जैसे दोस्त थे जो कहते हैं कि हम सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की थी। तो बलूचिस्तान की जो कमेटी यहाँ पे आके मिली, हालांकि सबसे ज्यादा तेल और गैस बलूचिस्तान का है, एक पैराग्राफ जनाबे वाला सिर्फ उस पूरी कमेटी को, इस्लामाबाद से 18 बंदों की कमेटी आई बलूचिस्तान, हम जैसे जायलों को उनके सामने बिठा दिया, उन्होंने कहा जनाबे वाला बस हमारे साथ तो हमें कुछ नहीं मिलता है, हमें पैसे दे दो। They were unable to identify, they were unable to properly compete or contest their case with regard to Constitution Article 72 subsection 3। जब इस तरह की जायलियत होती है तो जनाबे वाला बाद में वो यहां से गए सिंध में जो मीटिंग हुई उनकी 12 अक्टूबर 2016 को। मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाकी सूबों में अगर कोई तरक्की रोशनी है या उनके बच्चे हमारे बच्चों से आगे हैं तो वो कुछ मेहनत करते हैं, अपने सूबे के हकूक के लिए पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। तो जनाबे वाला सिंध ने बहुत क्लियर मौकिफ दिया। सिंध का 3 से 4 सफे पे ये जो ब्रीफिंग मेरे पास है उसमें उन्होंने जनाबे वाला क्लियरली कहा, द 18th amendment to the Constitution of Pakistan through insertion of Article 172 subsection 3 has revolutionized the Constitution and legal framework by empowering provinces by vesting joint and equal role, power and authority in executive, administrative and regulatory affairs related to mineral, oil and natural gas located within the province or the territorial water adjacent thereto। उन्होंने क्लियरली कहा कि यह वफाकी हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 172 सब सेक्शन 3 के तहत तमाम चीज़ों में मुश्तरका तौर पर सूबे के साथ ये तमाम इख्तियारात हमारे साथ तकसीम करेगा। बहुत तफसील में है, सुनने की किसी में हमारे ख्याल में कितनी वो नहीं है, या इसका मतलब मैं सर अभी आ रहा हूँ। आखिर में सिंध ने गवर्नमेंट ने क्या किया, सिंध गवर्नमेंट ने ये बलूचिस्तान को करना चाहिए था, तो सिंध की हुकूमत ने जो है क्या किया, उन्होंने कहा 10 in order to implement यानी 172 सब सेक्शन 3 मुबीन प्लीज इसको इस पर अमल दरामद के लिए नजदीक आवाज बहुत दूर तक है जी, इस पर अमल दरामद के लिए क्या क्या इकदाम किए जाने चाहिए। जनाबे वाला एक तफसील है, कोई तकरीबन 10 के करीब 12 के करीब ऐसे कावानीन हैं जिनको जब तक सूबों ने या वफाक ने तब्दील नहीं किया है उस वक्त तक तेल
اور گیس پر بلوچستان کی حق کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. مجھے کل کولو سے ویڈیوز آئیں کہ کولو میں تیل نکلا ہے, گیس نکلا ہے. جناب والا وہاں کا کوئی نہ تو نمائندہ, منتخب نمائندہ جا سکتا ہے, نہ علاقے کا معتبر جا سکتا ہے, نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری زمین سے کیا نکلا ہے. کلات میں گیس نکلا ہے, ابھی آپ کے شوران میں نکلا ہے, بولان سے نکلا ہے, آپ کے موسیٰ خیل سے نکلا ہے, لولائی سے نکلا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے جناب والا, اس صوبے کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 172 سب سیکشن 3 پر عمل درآمد کے لیے وفاقی حکومت کو ایک خط لکھنا پڑے گا. باقی صوبے میں دوسرا آتا ہوں سر, صوبے کے خیبر پختونخوا کا موقف. ہم تو بڑے اس طرح کرتے ہیں نا, اس کا تفصیل سارا لے کے ایک کمیٹی بناتے ہیں. ان کا ایک لائن میں ہے, صوبہ خیبر پختونخوا ہم سے ایک قدم آگے گیا. گو کہ لڑتے ہمیں, جگڑتے ہیں, ہڑتالیں ہم کرتے ہیں. آباء و اجداد سب سے زیادہ جیلیں ہمارے آباء و اجداد نے اس وطن کے قدرتی وسائل تیل اور گیس کے لیے کاٹے. لیکن خیبر پختونخوا کہتا ہے provinces are the rightful and absolute owner of oil and gas. There is concept of joint venture of oil and gas. There is no concept. انہوں نے تو کہا کہ یار یہ قدرتی وسائل تیل گیس یہ صوبوں کی ملکیت ہے, یہ مشترکہ ملکیت ہی نہیں ہے. ایک قدم آگے گئے کہ ہم اسلام آباد کو اس میں 1 روپے پیسہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سب کے باوجود پھر پنجاب, پھر باقی صوبوں نے سب نے بہت ہی سینسیبل موقف اختیار کیا, ماں سوائے بلوچستان کے. چلو اس کو دیکھتے ہیں. ابھی میری سر آخر کے ایک رولنگ ہے, کیونکہ جو اسپیکر, جو چیئرمین کی رولنگ ہوتی ہے جس طرح آپ کی اسپیکر کی ہے, تو یہ رضا ربانی صاحب نے جو رولنگ دی ہے جناب والا, وہ میں صرف 2 لائنیں پڑھتا ہوں. تو اس نے 23 جنوری 2018 کو رولنگ دی ہے اس پہ. انہوں نے کہا کہ Clause 3 of the Article 172 of Constitution 1973 provides for equal ownership of mineral, oil and natural gas within the province or the territorial water adjacent to a province, 50% belonging to the federal and 50% to the province. And the federation is required to exercise its authority in the executive, administrative and regulatory sphere jointly and equally with the provinces. یہ 2 انہوں نے اس پہ فیصلے دیے. جناب والا میری گزارش یہ ہے, یہ کل پرسوں کے اخبارات میں آیا ہے کہ بلوچستان کا تیل اور گیس کے کنسیشن کے 1 لاکھ اسکوائر کلومیٹر علاقہ دے دیا. کانسٹیٹیوشن میں ہے. صوبائی حکومت آج میں سمجھا تھا, آج 5 دن پہلے یہ توجہ دلاؤ نوٹس دی, صوبائی حکومت آ کے اپنا موقف واضح کرے گا اور وفاقی حکومت کو خط لکھے گا کہ آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ مسئلہ لے جائیں, انٹر پروونشل کوارڈینیشن کمیٹی میں لے جائیں. کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی ہے, یہ صوبہ کم از کم اپنی ذمہ داریاں سمجھے گا. لیکن صوبہ آج تو کوئی جواب بھی نہیں لے آیا. 2 لائنیں ایٹ لیسٹ کم از کم مطمئن کرنے کے لیے کیمروں کو, عوام کو, ہمیں مطمئن کرنے. چلو انہوں نے نہیں لائے ہاؤس میں. سر ہاؤس میں میری اس پہ سر اس پہ میری اس پہ ایک تجویز ہے سر. دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبہ آج تک کسی چیز سے فائدہ اس لیے نہیں لے رہا کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو, لاز کو, رولز کو, ریگولیشنز کو, ایکٹس کو ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کو درس کی ضرورت ہے, تدریس کی ضرورت ہے. سر اس پہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائیں, اس پہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی. چلو وہ کر لیتے ہیں نا, مجھے آپ دیں گے ٹائم میں. آپ ٹیکنیکل کمیٹی بنائیں. جی جمالی صاحب اس پہ تو نہیں بول سکتے آپ. سر بول سکتے ہیں, یہ تو میرے خیال کمیٹی بنا دیں گے, کیا بولنا ہے, ویسے بول نہیں سکتے, قانون نہیں ہے. تھینک یو جناب اسپیکر, تھینک یو. آئینی مسئلہ ہے اور آئین ہمیں